حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح مبارک کب ہوا، کس نے پڑھایا، حق مہر کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل مکہ کا کیا حال احوال تھا، وہاں لوگ کیسے رہتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کتنے نکاح ہو چکے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام بیویوں سے زیادہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کا والہانہ اظہار کیوں تھا۔ یہ سب اہم جانکاری جو کہ ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب بھی ذکر کیا جائے تو ان پر درود و سلام لازمی بھیجیں، اور کمنٹ باکس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک اسم مبارک ضرور ٹائپ کرے، اور ویڈیو کو لائک کرنے کا کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اسے کوئی بھی مسلمان لائک کیے بغیر جا ہی نہیں سکتا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ شام کے تجارتی سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم رکاب تھا۔ اس نے واپس آ کر سفر کے واقعات سنائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق، اخلاص نیت، دیانت، راست روا اور حسن تدبیر و معاملہ فہمی سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام شفیق ابو طالب کے مشورہ اور اجازت سے پیغام منظور کر لیا۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ مناقت استوار ہوا۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو نہایت پرکشش اور جاذب توجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی طہارت نفس، شرم و حیا، صفائی باطن اور پاکیزگی قلب و نظر کا مرقع ہے۔ جس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھ کھولی وہاں عیش و عشرت، طرب انبساط، کام جوئی و لذت کوشی اور لہو و لعب کا دور دورہ تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہوس رانی، نشاط اندوزی اور گریز پاتیشیات سے اپنا دامن آلودہ نہ ہونے دیا۔ اخلاقی انحطاط و زوال کے عہد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی مانند سحر بے داغ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار مجد و مشرف، صدق و امانت، مروت و شجاعت اور افت و عصمت کے مطبوع و دل و پذیر اور صاف سے مالا مال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی نوخیز و مست شباب مہوشوں کے راج حسن نگاہ کو مسترد کرتے ہوئے 40 سالہ خاتون جو کہ حسب و نسب، گفتار و کردار اور سیرت و خصلت میں اشرف جہاں تھیں کا پیغام مناقت منظور فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر گئے تھے تو واپسی پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم و فراست اور شرافت و دیانت کا پیکر پایا اور ان سے عقد کا خیال کیا، تو اپنی سہیلی نفیسہ بنت امینا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس سلسلہ میں بات کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شام سے واپسی آنے کے 2 ماہ بعد کی بات ہے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے بات کر کے یہ رشتہ قبول فرمایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 اونٹوں کا مہر رکھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی تھی۔ وہ جب تک حیات رہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دوسری خاتون سے شادی نہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی تھی۔ اس سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 نکاح ہو چکے تھے۔
پہلا نکاح ابو حالہ بن حباش تمیمی سے اور دوسرا نکاح عتیق بن عائد مخرومی سے ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام خویلد تھا، جو کہ خاندان بنو اسد سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ قریش تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے واقعہ سے 15 سال قبل پیدا ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت زائد تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح مبارک 25 میلاد النبی کو ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں سب سے زیادہ عرصے تک رہنے کا اعزاز حضرت خدیجہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 10 نبوی میں ہوا۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 65 سال اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی۔ جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا محترم جناب ابو طالب کا انتقال ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی ایک مالدار خاتون تھی جو نسب و رتبے کے لحاظ سے بلند تھی۔ شادی سے قبل آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر تجارت کی غرض سے ملک شام گئے تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 24 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کو نفاست اور شائستگی کی وجہ سے اہل قریش کا لقب طاہرہ دیا گیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام ہند تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواہش پر ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان کے چچا عمرو بن اسد نے پڑھایا تھا۔ اس موقع پر خطبہ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب نے دیا تھا۔ نکاح کی تقریب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، جنہیں بعد میں مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیگر ازواج مطہرات پر فوقیت حاصل ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں دوسری شادی نہ کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی شادی ہو جانے کی خوشی کا اظہار اس طرح کیا کہ انہوں نے اپنی کنیزوں کو ڈف بجانے کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی ہستی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہو جانے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مکان چھوڑ کر ان کے مکان میں آ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کے بعد کسی تجارتی سفر پر نہ گئے، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا تھا، میرا سارا مال و دولت آپ کا ہے، لہٰذا آپ کو تجارتی سفر پر جانے کی ضرورت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واحد زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کی عمر با وقت نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کی درخواست کرنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے عرض کیا تھا کہ میں نے آپ کی صداقت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن سیرت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی۔ ایک ضعیف عورت ایک بار مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، جن کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ احترام کیا، کیونکہ وہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلی تھی، جن کا نام حسانہ میں زینہ تھا۔ امہات المومنین میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو مکہ مکرمہ میں دفن ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت رشک ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کا ذکر خیر کرتے تھے، اس سے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والہانہ محبت کا اظہار ہوتا تھا۔
ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ یہ الفاظ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہے تھے: آپ کیا ہر وقت ایک بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں حالانکہ آپ کو ان سے اچھی بیویاں دی گئی ہیں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا تھا: ہرگز نہیں۔ جب لوگوں نے میری تکذیب کی تو انہوں نے میری تصدیق کی۔ جب لوگ کافر تھے وہ اسلام لائیں۔ جب میرا کوئی مددگار نہ تھا تو انہوں نے میری مدد کی۔ اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی جبکہ باقی بیویوں سے اولاد نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال سب سے پہلے ہوا تھا۔ امہات المومنین میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کی نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پڑھائی، حالانکہ ان کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوا تھا، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک نماز جنازہ فرض نہ ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں 6 اولاد تھی، جن میں سے ان کے بیٹے 2 تھے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 2 بیٹوں کا نام جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب قاسم رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور 4 بیٹیوں کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد طاہر اور ہند تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں تھی۔